خدا کے لیے بچو. وہ میری جماعت کا ہو دوسری کا ہو, ابا گھر میں بیٹے کی وجود کا منتظر رہو بیماری میں اور بیٹا تبلیغ پہ ہو, اما ادھار مانگتی پھرتی ہو, پتر تبلیغ نل جڑیا ہوئے, بہنا پریشان ہوئے تے پتر بھرا ماشاءاللہ پیر دے دربار تے جھاڑو دیندا پھرے دور فٹے منہ. ناراض ہو گئے ہو؟ اما اڑیک رہی ہے, پتر آستانے تے پیر دا ملنگ بنیا پھردا ہے. میں نے کہا پیر بھی بدبخت مرید بھی چول ہے. میں نے کہا پیر کو چاہیے کہ وہ اس کو بتائے بیٹا یہاں تو دعا لینی پڑتی ہے, اما کو خوش کر, دعائیں منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے ہلتے ہوئے اس کے جناب والا حرکت میں آنے والے ہونٹ تیری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ وہ دین تو آپ کے پاس ہے, غور تو کرو. جس بچے کے لیے آپ نے حرام حلال کی تمیز چھوڑی, رشوت پہ رکھ جناب کاروبار رکھا, سود پہ بزنس کیا, تجارت کی, کچھ نہیں پوچھا, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بیٹا آپ کو غسل دینے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہے گا استاد جی کوئی بندہ لبو ابے نو غسل دے وے. وہ بیٹا جس کو آپ نے دین تربیت میں نہیں دیا, وہ بیٹا بڑا آفیسر ہو کے بھی لوگوں کو کاٹتا پھرے گا, نوچتا پھرے گا, پتہ نہیں کتنی بددعائیں سمیٹتا پھرے گا. آپ بتائیے سب سے پڑھا لکھے لوگ کون ہیں؟ سی ایس ایس, پی سی ایس آفیسر, سی ایس ایس آفیسر, بڑے پڑھے لکھے, لیکن جدو جاؤ اللہ نہ کرے کتے لوڑ پوے تے انج بولی کتے طرح کیوں وڑ دینو. چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھا ہوا اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایس ایس پی, ڈی پی او, بولی کتے کی طرح کاٹتا ہے چنگیاں نو کڈ کے. کیوں؟ چنگیاں نو کڈن دی لوڑ بھی نہیں پڑنی, ایک کدا اونجی تو پتہ لگ جانا کوئی بندے دا پتر. اچھا فوراں کی آندے نے جٹ کے بندے ایک گال بھی بڑی چس والی کر دینے, او جدو اے ہو جا کو کتا بھونکے تو کی آندے نے یہ دا مطلب ہے کسی گندی ماں دا پتر ہے. کتنی بدبخت ہے وہ ماں جس کو حرام کھلاتا رہا اور ماں کو تمیز کرنا بھول گیا. تے ہن دسو جدو پتر قرآن پڑھ رہے آئے, مرنے کے بعد آپ نے میاں خان صاحب کی تلاوت سنی, پہلی گل لے آئی ماں دی تربیت کیسی ہے کہ پتر مرن تو بعد بھی اج بھی محمد پاک دے ذکر تلاوت نال. سرداری رکھنا چاہتے ہو تو اس سے تعلق رکھو, یہ بچے کام نہیں آئیں گے. یہ فتنہ گئے اولاد مال جس کے لیے ہم نے پرواہ نہیں کی وہ کہیں نہیں ملے گا. اگر آپ نے دین تربیت میں دیا گئے, اللہ کی قسم میں مزہ تب گئے انجینئر کو جنازہ خود پڑھائے, ڈاکٹر کو ابے کو قبر میں خود رکھے, پائلٹ جج کو تو ابے کے جناب والا وہ جنازہ پڑھانے والا کو, بیٹی بہن کے نکاح میں خطبہ پڑھنے والا کو. پتہ چلے کہ چنگی ماں دا پتر تے نیک پیو دی اولاد. اور دین سے بگانے نہ ہو, دین کے قریب ہو جاؤ. لوگ کہنے اچھا دین پڑھاواں گے تے پھر کھاواں گے کی, بنے گا کی؟ اساں کہ جے پتر غیرت مند ہویا تے اگر ہویا سمجھدار تے سیانا تے نیک تے امام رضوی بنے گا. تے جے حافظ دنیا دار ہویا تے اور کچھ بھی نہیں تے انشاءاللہ حافظ جی ہوری اپڑ گئے ہو, حافظ جی تے ضروری بن جائے گا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو. جب آپ قرآن پڑھنے والے ہوگے, اللہ کی قسم میں قرآن سننے والے ہوگے, تو قرآن والا بھی تمہیں عزتوں عظمتوں سے ہمیشہ عروج عطا فرمائے گا. مشکل ترین
گھڑی گئے بیماری والی، آپ بیمار ہوں لیکن یاد کریں ان کو۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی دیوبندی عالم کہتے گئے حضور کے غلاموں کا غلام ایسا ہوا، اتنا فصیح و بلیغ انسان تھا، حکمرانوں کی بغل میں بیٹھتا، حاکموں کے ساتھ کرسیاں بچتی، لوگ اٹھ کے استقبال کرتے، بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ لیکن اچانک فالج نے حملہ کیا، زبان میں لکنت آ گئی، لکھنا بند ہو گیا، حروف نے ساتھ نہ دیا، پھر اپنوں نے منہ موڑا، رشتے ناتوں نے منہ موڑا، اب منہ موڑنے والے دور ہوتے گئے۔ آپ کو پتا گیا بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مولانا اشرف تھانوی کہتے گئے اچانک خیال آیا کہ میں وہ کام کیوں نہ کروں کہ جب سارے روٹھ جاتے گئے حسنین کا نانا جلوہ گر ہو کے کرم۔ اب یہ باتیں یوٹیوبر کو کیسے سمجھ آئیں؟ جو معجزات کو بھی جدید مشینری کے تقاضوں میں تولے، جو کرامات کو بھی عصر حاضر کے ماحول کے مطابق تولے، اس کو کیا پتا یہ کرم نوازیاں کیا ہوتی ہیں۔ مولانا تھانوی کہتے گئے 600 سال بیت گیا کریمہ کا کو جلوہ گری فرمائے ہوئے، پردہ کیے ہوئے، عالم کیا تھا، حضور کو یاد کیا، بس اپنی بتا کہانی سنائی۔ مجھے نہیں پتا ہوگا آپ کی بستی، آپ کا گھر، آپ کی فیملی میں کون کون ہے، لیکن سنیے جس سے تعلق مضبوط کرنے کا حکم ہے، اللہ کی قسم میں کرو، وہ پوچھتے نہیں ہیں کیڑے ہیں۔ پیر مولوی پھر بھی پوچھتے ہیں تو انہوں کتے ویکھے، تو انہوں کتے ملاقات ہوئی، اتنا پوچھیں گے، لیکن اللہ کی قسم میں ادھر بات شروع کرو، نہ پتہ پوچھ دن، نہ پینڈ پوچھ دن، ہولی بول، کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ ادھر یاد کیا، ادھر آمنہ کے لال جلوہ گر ہو گئے، فرمایا اٹھ بصیری، اٹھ بصیری۔ مولانا اشرف تھانوی دیوبندی عالم کہتا گئے حضور نے فرمایا اٹھ، عرض کرنے لگے آقا اٹھنے کے قابل ہوتا تو میں کھڑا ہو جاتا، آپ کا استقبال کرتا۔ حضور نے دست کرم رکھا، واہ بابا میرے علی تیرے تو بھی صدقے جائیے، انہیں کہا جے چاندے ہو ہاتھ نبی دا ہوئے پھر شارٹ کٹ روٹ جے ختم نبوت دا پارا دے وہ اٹھ بصیری۔ بصیری پہ دست کرم رکھا، کھڑے ہو گئے۔ اب اگر محسوس نہ فرمائیں تو آپ سے ایک بات پوچھوں، اور پارٹیوں کے لیے اپنوں کو چھوڑنے والوں، لیڈروں کے لیے رشتوں سے منہ موڑنے والوں، سگے خون کے رشتوں سے تعلق توڑنے والوں، میرا لیڈر تیرا لیڈر، جو کچھ کیا وہ بھول نہیں چکے۔ 75 سالوں میں جو تیا پانچا کیا کچھ بچا؟ بولو۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا، بچے میاں نواز شریف صاحب دے بھی بار، حضرت خواجہ عمران خان صاحب دے، زرداری صاحب دا بھی ہر شے، سارا سودا بار ہی ہے، ہر چیز ان کی۔ اب بتاؤ وہ آپ کے لیے کب جیے مریں گے؟ خدا کے لیے آپ اپنوں کو ان کے لیے نہ چھوڑو، رکھنا چھوڑنا ہے تو پھر نبی کے لیے رکھو، نبی کے لیے چھوڑو، چس لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، ہم بھی، میں برملا کہتا ہوں اللہ کی قسم میں، ختم نبوت پہ غداری لیڈر کرے وہ بھی بغیرت، اور ختم نبوت کا نام لے کے مولوی صداگری کرے وہ بھی بغیرت ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ مشن بڑا حساس سینسٹیو ہے، اس کو یاد کرو، اس سے تعلق رکھو۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ نے جس لیڈر کے لیے مار کھائی، پیسے لگائے، اس لیڈر کو کسی نے جا کے بتایا فلاں بندہ آپ کا بڑا طرفدار ہے، تحصیل جنڈ علاقہ
گلیال میں فلاں بندہ تیرے نام تے بڑی کٹ کھاندا ہے، بڑے پیسے تیرے تے خرچ کردا ہے، بیمار ہے، اگر او دے دل وچ خیال آوے تے ٹرے، پہلے پوچھے گا ضلع کیڑا، پھر پوچھے گا تحصیل کیڑی، پھر پوچھے گا قصبہ کیڑا ہے، قصبے وچ پہنچ کے پوچھے گا محلہ کیڑا ہے، محلے وچ پہنچ کے پوچھے گا گلی کیڑی، گلی وچ پہنچ کے پوچھے گا گھر کیڑا ہے، گھر وچ آ کے پوچھے گا بندہ کیڑا ہے۔ اگر اس نے آپ کی پکچر نہیں دیکھی تو پوچھے گا کون ہے، ایک گھر میں 20 بندے تو وہ کون ہے جو میرے نام پہ مرتا جیتا گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ پارٹیوں لیڈروں کے لیے مرنے والوں، اللہ کی قسم میں حضور کے بن جاؤ، نہ گلی پوچھتے گئے، نہ محلہ پوچھتے گئے، نہ گھر پوچھتے گئے، نہ دروازے کا رنگ پوچھتے گئے، سیدھا عاشق کے پاس آ کے فرماتے ہیں اٹھ بصیری یاد کی تئی میں آ گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی پہلے اس عشق و محبت میں آگے بڑھ کے کہنے والے بن جائیں ہو جائیں کہ میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے۔ ضدی بندہ بھی نہ پڑے، جس کو میری بات سمجھ نہیں آئی اس سے بھی معذرت، حضور کا ہر عاشق مل کے کہے گا میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے، اے میری سوچ تو اے وقار تو میرا چین تو تے قرار تو، تیرے دشمناں نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے، تیرے دشمناں نال دشمنی من شب نبیا فاقتلوہ، تیرے دشمناں نال دشمنی تیرے دشمناں نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے۔ اس لیے مصیبتوں کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہو، محمد عربی کے غلام بن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈال کے اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آپ بتاؤ بھوک کاٹ لیں گے، پریشانی کے دن گزار لیں گے، دکھوں کے مجدھار سے نکل جائیں گے، لیکن محمد عربی کی غلامی والا تعلق کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ پہلے اس کے لیے دعائیں مانگنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لگژری گاڑیوں محلات میں بیٹھ کر دعا مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے بزم رزم سجانا پڑے گا۔ ماحول میں آؤ گے، آ کے پھر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک بار ہی کہو گے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ بکنے والے نہیں ہے، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اگلی مشکل ہے بیماری سے، اگلی قید والی،
قید بھی جس نے لیڈر کے لیے کاٹی، جس نے پارٹی کے لیے کاٹی، محسوس نہ فرمانا. جب بھی اس کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پریس کانفرنس، وہ کہتا ہے یس ہر سے چھڑ دیتی جے وہاں اللہ موج کر. یا پھر جو ایک نئی جماعت ہم نے تبلیغی اصلاحی جماعت بنائی ہے جس کے امیر ہیں حضرت جہانگیر ترین صاحب مدہ ذلہ العالی، اس میں شامل ہو کہتے ہیں یس اسا کیا خیر تے گئے چودھری ملک خان اندے کی کریے عزت بچانی تھی جناب حاضر. میں سیاست چھوڑی، میں ہر شے چھوڑی، میں تعلق توڑتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ کہ قید مشکل ہے. اس سے پہلے کہا گیا نواز شریف کو چھوڑو یس، چودھریوں کو چھوڑو یس، فلاں کو چھوڑو، سب کچھ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا. ہولی ہولی بولو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اتنا بتاؤ، اتنا بتاؤ آپ کا حافظہ بھی کمزور نہیں ہوا ہوگا. حضور کے نام پہ 40,000 علماء کو پابند سلاسل کیا گیا. جاگ رہے ہو؟ کنہیں آکے ساڑھا تعلق نہیں ہے تو کچھے نے سلام تو اس بچے کو گئے جو کہتا ہے پکڑ لو انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن. بیمار بندہ تھوڑا جے ہولی بولے دے مرن دا خطرہ ہے. مجھے بتاؤ. اچھا پھر ایک اور بات بھی بتاؤ. آپ سیانے لوگوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیڑا بھی آیا، نواز شریف صاحب آئے، حضرت خواجہ پیر شہباز شریف نواز شریف ساڑھے تے بڑا ظلم ہویا جیل ساڑھے نال کیتا ہی نا ہون کران گے. اچھا جی ٹھیک ہے. زرداری صاحب کہنے لگے میں نہیں رہا میرے نال بھی کیتا جی ٹھیک ہے جی. اچھا بھٹو صاحب میرے نال بھی کیتا، محترمہ بے نظیر صاحبہ میرے نال بھی کیتا. سارے کیا ساڑھے نال جیل بی بی مریم آن دیئے میرے نال بھی ظلم. سارے نال جدو خان صاحب قبلہ تشریف لے آن گے وہ بھی دسن گے. میں ہاتھ بن کے پوچھنا غیرت مند لوگوں فیصلہ ہونے دینے ڈنڈی نہیں مارنی. ایک معذور کو گھسیٹا گیا، سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے، نیچے سے گھسیٹ کے لے گئے، یہاں ڈنڈے برسائے گئے. مولوی اٹھ وہ چپ رکھے. مارنے والے آگ اگل رہے تھے، وہ مسکرا کے کہتے کوئی بات نہیں تواڈی نوکری پھر بھی انج رہنی ہے، پکی میری پہ کر دے ہو. توجہ گئے. میں یہاں چہرے پڑھ رہا ہوں، کئی چہروں کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے تو میں کہا کمینے میرے ال تک نہ ویکھنا. میں تو یہاں چہرے پڑھ رہا ہوں نا. پریشان ہو کے بیٹھا ہے اس کی وجہ تینوں اپنا پیو چنگا لگدا ہے تے مینوں سنیا نو جگہ مالا تیرے پیو تو کروڑ درجے چنگا لگدا ہے. کسی کو سنتے ہوئے بات تکلیف ہو رہی ہے تے اپنا لیڈر بدلے چبلا پچھوں ککڑی مری ہوئی ککڑی دی بریانی کھا کے نچنا لیا. تینوں کی پتا شیلاں دی جناب بارش سینہ تان کے لبیک دا نعرہ لانا تیری بلا. توجہ ہے کہ نہیں؟ دو ترہ بندے تھے میری نظر ہے، میرا خیال ہے 1-1-2-2 تو بھی پہلے مرون ہے. ہولی بولو. سنو کسی نے سنا ہو کہ اس مرد کلندر نے کہا ہو کہ میرے ساتھ یوں کیا گیا. اللہ کی قسم میں ساری درد ساری تکلیفیں جو کہا گیا پانی میں بٹھایا، نیچے والا دھڑ کام نہ کرے. پانی میں بھیگے ہوئے کلینوں اور گدوں پہ بٹھایا گیا، کچھ نہیں. وہاں کاکروچ کچھ نہیں، سانپ چھوڑے کچھ نہیں، مارا گھسیٹا کا کچھ نہیں. کا ہوا کا کوئی بھی نہیں ہوا. بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کا ساری زندگی جنہ دے نام تے کھادا ہے. اگر ان کے نام پہ کوئی تکلیف آئی ہے تو ان کو کیوں بتاؤں؟ میں نے جن کو کہنا تھا بتایا نہیں. مالکاں ویکھ لے. جاگ رہے ہو؟
یہ منظر ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنا گئے. ابھی بھی ماشاءاللہ 20 کروڑ ڈالر کا جادو سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے. ہمارے بزرگ وعدہ کر کے آئے ہم ضرور ختم نبوت کے محافظوں کو پکڑیں گے. کوئی بات نہیں, آپ کا اپنا کام ہے پیارے, آپ کریں, لسٹیں بنائیں, اندر کریں, گرفتار کریں. لیکن ایک ہماری بھی سن لے چھوٹی سی, لسٹیں بنانے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کو ریزرو کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو کام کرنے دے, چوروں ڈکیتوں کے خلاف کر رہے ہیں, پولیس والے لگے ہوئے ہیں. ساڈے وال لان دی لوڑ نہیں. سانو تو آ کے پریس کانفرنس ٹی وی تے کر خطاب. مینو ختم نبوت دے محافظوں دے سر چاہیے کیونکہ میں ابے نال وعدہ کر آیا. اللہ کرے تو کچھ نہ ہوئے, پریشان ہو گئے. اللہ کرے تو کچھ نہ ہوئے. مرنا تو سب ہی ہے لیکن بھوک نال, مرنا سب ہی ہے حضور دے دشمنوں نال لڑ کے. جاگ رہے ہو. ہم نے کل لسٹ بنا کے ریزرو نہ کریں, فورسز کو کام کرنے دیں. وہ کام کر رہے ہیں, جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں اچھا کام کریں. ہماری ضرورت ہے, آپ نے وعدہ کیا نا سر لینے کا, گرفتار کرنے کو. کوئی ایک واری تو اشارہ کر, فلانا فلانا چوک مقرر کر, جنڈ دا شہر پنڈی گیب اٹک فلاں لاہور پنڈی, تے فیصلہ تو کری. جدو ساڑھے تو پہلے ساڑھے فیڈر پیمن والے بچے میدان چاکھن گے, انہیں جانا. اولی بولو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو بتانے والوں نے بتا دیا گئے, جو مزہ محمد عربی کی غلامی میں گئے وہ مزہ نہ تخت میں گئے نہ تاج میں گئے, جو محمد عربی کی غلامی کے راج میں. کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے کھڑے. واہ 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 واہ. میں کہو باروں پیسے لے آن والے ککڑ, تیرے ورگے تیرے ماں پیو بالا بچیاں سمیت سارے چول اس بچے دی جتی توار کے سوڑ دے. یہ موزیا ہے جذبہ کی توان ہے. ہولی بولو. جڑا بندہ پریشان ہے اللہ انہوں کچھ نہ ہوئے, اللہ انہوں پرے بیچارے. کوئی بندے دے چہرے چکے نا بھئی یہ سانوں کیڑے پاسے لائے, چنگا بھلا ساڑھے نالو تو چنگے جڑے بار پلیٹاں کول کھڑے. ہولی ہولی بولو. جڑے پلیٹاں کول کھڑے نے اللہ کرے ایتھے میلاد دا لنگر کھاویں, جڑے ایتھے بیٹھے ہو ایتھے بھی کھاؤ تے مڑ مدینے بھی کھاؤ. کھان دے ناتے سبحان اللہ تے فرماؤ. مشکل یہ گئے قید کی سارے بتاتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن جو حضور کے نام پہ آج یوٹیوبر بھونکتے ہوئے کہتے ہیں تم نے غازی علم الدین کو ہیرو بنایا, حالانکہ اس نے یہ کیا تھا. میں نے کہا کتے پیچھے نہ جا, آگے آ. پچھلی تاریخ کو چھوڑ, مجھے نہیں پتا کس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. اگر تجھ میں غیرت کا مادہ جرت ہے تو مجھے اس دور کے غازی ممتاز کی بات کر کے دکھا. ملازم ہو کیا کچھ نہیں کہا گیا. اللہ کی قسم میں بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں انہوں دی بھی کیڑی نیکی پسند ہے, جنہیں چیک رکھ دیتے بلینک. بابا جی انہوں کو یہ لے لے اور فرمایا یہ کرے. اور عاشق رسول نے کیا جواب دیا. آج کا یوٹیوبر بھونکتا ہے کہ اس نے یہ کہا. ہم نے کہا تو نے اگر ان مجاہدین کی بات سننی ہے تو علامہ اقبال سے پوچھ. علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. کس کو نہیں کہا گیا کیا چاہیے. حاجی فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا غازی صاحب 8-10 دن تو چھوٹے جے قید خانے چو پریشان تے نہیں ہو. آکھن لگے حاجی صاحب کیڑی گل دساں, راتاں تھوڑیاں نے مالکاں دے کرم زیادہ نے. تو پیچھے کیوں جاتا ہے؟ او میرے بچے یوٹیوبر, او میرے کاکے تو ادھر کی بات کر.
ہماری نسل کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں، جا موم بتی آنٹیوں کے بچوں کو گمراہ کر، میری نسل کا بچہ تم سے سوال کرے گا۔ باقیوں کی بات چھوڑو، کس نے کیا سٹیٹمنٹ لکھی ہے، کس نے کیا ورڈک دی ہے، اس کے بارے میں بتا، جو کو 100 سال پرانی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے۔ ہمیں کہا ہمیں تو یہ بات بتا، اللہ کی قسم میں کوئی تو بتا، سزائے موت کا آرڈر ہو چکا ہو، پھانسی تیار ہو، اور وہ بندہ حضور کی عظمت و رفعت پہ اسی کال کوٹڑی میں نعتیں پڑھ رکھا گو، اے دس رہے کہ من نچن گاون والی دا پتر نہیں آ، محمد دا میلاد منا۔ اس کے لیے کون سی کنفیوژن ہے؟ قید ہے، قید قید ہے، تنہائی ہے، موت ہے، لیکن حضور کا عاشق کتنا مطمئن ہے۔ میں آپ کو کچھ 100 سال پہلے گھمانا نہیں چاہتا، آپ کے سامنے تاریخ ہے، جاگ رہے ہو؟ آگے نہ جاؤ، میں اس کو یوٹیوبر کو آ جا ادھر امام رضوی کے گاؤں کے 4000 سے زائد سال کی سزا پانے والوں سے پوچھ لے، موذی عشق رسول کیا ہوتا ہے، تیری بات ان دنیا داروں سے پوچھ لے۔ صبح کو دہشت گردی کی عدالت میں پیشی، رات کو بارش برس رہی ہے، حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں، میں نے کہا آج بھی میلاد کروا رہے ہیں، انہوں نے کہا صبح سزا ہو جائے، ایک ہم تک کر کے چلیے، بیمار بندہ ہولی بولے۔ ہم نے کہا اسی کو پیر طریقت کہتے ہیں، اسی کو رہبر شریعت کہتے ہیں، جٹ کے بندے نو پھڑ کے محمد پاک نے دین دا محافظ بنا دے۔ میں تو پوری دنیا میں یہ بات کہتا پھرتا ہوں، میری ساری تقریراں تحریراں ساری تحقیق لے لوے، بابے دا ہکو جملہ حضور دے غلاماں نال تے اہل بیت تے صحابہ دا پیار، ادھی رات نو مینار پاکستان بہ کے جویں شیر نے اکو گرج ماری، در در کتےو تے میں 20 کروڑ لے کے آمن والے نو آکھاں گا بابا جی دی زبانی، در در کتیا پیوواں نو پے گئے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ پہلے انو پوچھ کس پوزیشن اس نے ناراض ہو گئے ہو، ہولی ہولی بولو، آپ سمجھدار ہو، بتائیں قید ہے، ہر بندہ بتاتا ہے، مولوی بھی کئی گئے بیچارے آ کے اندر چھڑ نال پڑی جاتے، میں کہ تو موزی یا پپی دے گھر گیا تھا چولا، کوئی اندر سانو نماز نہیں پڑھن دیتی، کوئی اندر جمعہ نہیں پڑھن دیتا، کوئی اندر عید نہیں پڑھن دیتا، مر رہے تو جیل گئے ہیں، جیل ہے، روندہ کیوں ہیں؟ بیٹھے ہو دلیر ہو، جیلہ کوئی کتیاں بلیاں واسطے تھوڑیاں بڑی ہیں، کوئی لے لے بکرے گاواں بندیاں واسطے بڑی ہیں، تے شکر کر تو کسی دا حق مار کے نہیں گیا، حضور دے نا تے گیا، وہ تے سینہ تان کے دس بس ہی نہیں جانا۔ جڑا بندہ پریشان بیٹھا اللہ کرے تھانہ ویکھے، جڑا خوش بیٹھا مدینہ ویکھے، ناراض نہ ہونا، بارو بار تھانہ ویکھے گزر دیا، آخر پریشانی ہے، سزائے موت۔ ہون دسو، پرانی گل نہیں، تاریخ نہیں، سامنے اسی صدی کی نہیں، اسی دہائی کی ہے، اسی بولو 4-5 سال دا پتر سامنے ابا بیٹھے، رات آخری سبحان اللہ ہولی، سامنے موت دا گھاٹ، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، آپ دیوبندی ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ فیس بک کی ہیں، ٹک ٹاک کر، جو بلا بھی ہو فیصلہ دیو، سامنے موت کا گھاٹ، بات چیت بیٹے اور باپ سے، اور پھر وہ کہے چلیے، اور آگے سے جیلر کہے نہیں اجے نہیں، اجے ہے 2 منٹ گل کر لو، انہیں کہ ایڈی جلدی کیوں ہے کہ جنہ لئی کم کیتے ن مالک آ گئے نے، میں کہا یوٹیوبر تیری بلا جانے، جی دی ماں دی لوری غلط ہے انہوں کی پتا، اور وہ کہتا ہے چل چلیے، میں آپ
سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے لیڈروں کو گھسیٹ کے اٹھا کے سٹریچر پہ موت کے گھاٹ کی طرف لے کے جایا گیا، لیکن یہ انوکھا تھا محمد پاک کی عزت کا محافظ، ناموس رسالت کا سپاہی، جو اپنے پاؤں سے چل کے جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا آ گیا صدا او سجنا والوں ساڈے ہو گئے بخت سولے۔ یاری ساڈی راہ پیا ویکھے ساڈی ہو گئی بل۔ یہ صدی کی نہیں، اسی دہائی کی بات ہے۔ مطلب یہ گئے تکلیفیں راحتوں میں بدلتی ہیں، لیکن بدلیں گی تب جب نبی کے بن جاؤ گے۔ میں نے اشارہ کیا، پھر میں آگے چل کے بات اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں، پھر سنو۔ یہ تو گئے زندگی میں قید و بند کی بیماری کی پریشانی، قبر آ گئی، ابے نے مٹی ڈالی، واپس آیا، بھائی نے مٹی ڈالی، واپس یار نے چار پائی اٹھائی، واپس اماں روئی دروازہ پکڑ کے، بہن روئی چار پائی پکڑ کے، سارے گھر میں روئے۔ ادھر قبر میں مٹی ڈال کے اندھیرا کر کے نکلنے لگے، ادھر قبر میں روشنی شروع ہو گئی۔ بریلی کے امام کا وہ کلیہ جو امام رضوی دے کے گیا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صورت میں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ، قبر کی تنگیاں حضور کے دامن کرم سے مشکلیں آسان۔ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تے جیڑا بندہ کہ انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں کی دس سگنا، فیض آباد دے پول نہیں پوچھ لو۔ علی علی بولو کو بیمار نہ ہو جائے۔ چلو میں معافی چاہنا، میرے کل پوچھ دیو، اے دس کہ تو انہاں دے بارے کی خیال ہے، میرے علی دی زبانی دساں، احمد رضا دی زبانی دساں، یا فیض آباد علیہ پول تے بیٹھے ہوئے بابے دی زبانی دساں؟ اولی اولی بولو۔ اس سے آگے حشر کی پریشانی، اماں بابا ہر چیز دور، وہاں مصطفیٰ کی شفاعت کام دے گی۔ شفاعت مصطفی کی برکات کے حصول کے لیے آؤ اپنا اور اپنے نسل کا رخ حضور کی محبت کی جانب کرو۔ اسوہ مصطفیٰ آج بھی پریشانیوں سے نکالتا ہے، شرط یہ ہے چونچلیں چھوڑ دیں، رسوم و رواج چھوڑ دیں، رسوم و رواج سے باہر نکل آئیں۔ قسم خدا کی امت کو رسوم و رواج برباد کر گئے۔ انڈیا کی ایک بے حیا لیڈر نے کہا تھا، پاکستانیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ان سے ان کی تہذیب چھین لی ہے۔ ہر چیز گئی، چھینی گئی کہ نہیں؟ فلسطینی امت محمدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگ بچے نئی نسل پوچھ رہی ہے اج کی دا میچ ہے، اج کی نے چھکے لائن، اج کی نے چوکے مارے۔ اس تک پہنچانے کے لیے مغرب نے بہت سرمایہ کاری کی ہے، اور ہم مطمئن ہیں، ہم خاموش ہیں۔ انہوں نے آپ کی ٹرمز کو بدل دیا، اصطلاحات کو بدل دیا، وہ آپ پہ ایسے ہٹ کر رہے ہیں، آپ کے شہروں کے آپ کے ان ہیروز کے نام چینج کر دیے، اور ہم سے سب کچھ چھینا گیا۔ وہ آپ کے بڑے بڑے سائنسدان جو تھے، جس کا نام اسحاق تھا، اس کا نام انہوں نے آئزک رکھا، ہم نے خاموشی سے ہم نے کہا ہمارے ہیں ہی نہیں، وہ تو ان کے ہیں۔ آپ کا وہ شہر، جس شہر میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے، ان کو انہوں نے اپنی ٹرمز ایشکلون کے نام سے یاد کیا، اور ہم لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حماس کے لوگ ہیں، اور میڈیا یہی بکواس کر رہے ہیں حماس کے لوگ۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلسطینی مجاہد، نہیں، یہ نہیں کہیں گے۔
یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہی زبان بولیں گے جو وہ بول رہے ہیں۔ جو قوم اپنی تہذیب کو، اپنی فکر کو، اپنی تاریخ کو بھول جائے، وہ قومیں پھر صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ آپ کی مسجد کو انہوں نے ماسک کا نام دیا اور ہم بڑے مطمئن ہو کے انگریز کے ایسے پالتو بنے۔ انہوں نے مچھروں کے گھر سے تشبیہ دی، ہم اسی پہ جڑے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی ٹرمز بھی سیدھی نہیں کر سکے۔ چائنا نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنی بولی میں کنورٹ کر کے اپنی نسل کو شرمندہ ہونے سے بچایا ہے۔ وہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے چائنیز۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز آج دنیا میں ترقی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، سائنسی ایجادات میں سب سے ٹاپ پہ، کیونکہ انہوں نے سب کچھ کنورٹ کیا اپنی بولی میں۔ اور ہمارے بدبختوں نے، بے غیرتوں نے یہ کیا کہ ان کو ان کا غلام اتنا بنایا کہ ہم سمجھتے ہیں ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی کے چند الفاظ بولنے والا بندہ پڑھا لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اور راشی حرام خوروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کے ہیں، کیڑے مکوڑے، اور ہم ہیں اشرف فل مخلوقات، اور ہم مطمئن ہیں اسی سسٹم میں نہیں ہے۔ کل پرسوں ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب جی میں پیودہ بال سی 350 گاڑیاں انہوں نے کل پرسوں تقسیم کی ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے 200 گاڑیاں 300 گاڑیاں فارچونر منگوا کے 17ویں گریڈ کے ایک آفیسر کو دی ہیں۔ اور آپ کو اس وقت پتہ ہے ہمارے اسکولوں کے اساتذہ اور کالج کے اساتذہ بیچارے 20 نمبر کے گریڈ اٹھائے ہوئے چوکوں پہ کھڑے ہوئے وہ لاٹھیاں کھا رہے ہیں۔ یعنی 20 گریڈ کے 18ویں گریڈ کے ہیڈ ماسٹر اور ماسٹر سے کوئی بیٹی کا رشتہ نہیں کرتا کہ ماڑے بندے دے کول ہے کی، اور 17ویں گریڈ کا آفیسر پوری تحصیل کا مالک ہے، وہ 2 کروڑ کی گاڑی پہ آ کے دہی کا ریٹ چیک کر رہا ہوتا ہے، پیاز کا ریٹ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بغیرت سسٹم جس نے آپ کو اور مجھے یرغمال بنا کے رکھا ہے، کیونکہ یورپ کے غلام بنو گے ہر چیز بکتی جائے گی۔ بیکاری کمزور ملک میں 2 کروڑ کی گاڑی ایک 17 گریڈ کے آفیسر میں، پھر انہیں ظاہر ہے انہیں بندیاں نو پھر کتیاں طرح وڈنا ہے، اور کی میں کرے گا۔ کبھی کوئی تمیز سے بات نہیں ہوگی کہ یہ آنے والی بیٹی ہے کسی کی، یہ بہن ہے، یہ بیوہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، مجھے سائل بن کے آیا، پہلے 2 گھنٹے دروازوں کے باہر رولا جاتا ہے ان کو، رک جاؤ میٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ چھوٹے کتے سے جان چھوٹے تو آگے بڑے کتے کے پیش ہو جاتا ہے بندہ، چنگیاں نو کڈ کے۔ اس سسٹم کو آپ کی مرضی ہے، اس سسٹم کو چلائے رکھیں، اور آپ اپنے بچوں کو مزید درندوں کے سپرد کر کے مریں، آپ کی مرضی۔ جس آفس میں جس فکر میں جائیں، کیونکہ اوپر سے سسٹم خراب ہے نا، کروڑوں ڈالر وہاں سے لیے گئے، اور وہ جو پیسے باہر سے لیے گئے تھے قرض، وہ آپ اور میں ادا کریں گے۔ لینے والے اپنے بچے سپیٹ سموٹ کے سب کچھ باہر چلے گئے، وہ باہر چلے جائیں گے، ہم نے یہی رہنا ہے، آپ نے رونا ہے، میں نے رونا ہے۔ صرف تھوڑی سی خودداری پیدا کرو، ان کے سامنے بات کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ صرف یہ کہو اپنی کارکردگی دسو جی، بس جیڑے تسا شیشے دے سانو سڑکاں بنا دیتی ہیں، دودھ دیا نہر، اپنی کارکردگی دسو۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھ کر ہماری بات تو کریں۔ جب وہ ہماری بات کرنے کے لیے پریشان ہوں گے تو آپ بتائیے حضور کے لیے کتنے فکر مند ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ہم نے ان سے بات کرنی ہے، مری ہوئی ککڑی تے نہ وکو، پیپسی تے کوک تے نہ وکو۔ اور وہ آخری دنوں میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیڑا میں کمیشنر چوں جیڑا کو 60-70 کروڑ بچا کادے واسطے، آخری رات بوریاں دے منہ کھولاں گا۔ انہوں نے پورے ٹبر دا 20,000 ووٹ بیچنے۔ وہ اس حالت میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ میرے پاس کچھ چند ایک آڈیوز موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کو سنا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں پنے ایک قوم دی کیڑی پوزیشن ہے، بھول جاندی ہے، آخری رات بوریاں دا منہ کھولاں گے۔ حاجی اور نال پچھلی واری بھی سودا کیتا 25,000 چوں 10 ووٹ دیتا نے، اس واری بھی انہاں کولوں لے لواں گے۔ تے حاجی اور پورے ٹبر نو 25,000 وچ بیچ کے صبح آ کے مسجد دے امام نو استاد جی دعا کرو اللہ نیک حاکم دے۔ ناراض تے نہیں ہو؟ ہم اپنے آپ کو بدل، آپ جہاں مرضی مورے لگائیں، جس کے مرضی ساتھ چلیں کہ، لیکن اس کو پتہ ہو کہ یہ بولنے والی، یہ قوم غیرت مند ہے، شعور رکھنے والی ہے، تاکہ میرے اور آپ کا مستقبل پاکستان کو کمزور ترین بنا کر اس کو نوچ لیا گیا، کھا لیا گیا۔ آپ نے بچانا ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کا اور میرا، آپ کے بڑوں کا میرا، یہ ملک ہے، ہماری بڑوں کی قبریں ہیں۔ اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے، درندوں سے محفوظ رکھے، بدکاروں سے محفوظ رکھے، دھوکہ بازوں سے محفوظ رکھے۔ دوران گفتگو اگر کوئی آپ کو اچھی بات نہ لگی اس سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر جاہل گدی نشینوں اور شعبدہ‌باز لیڈروں کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہوئی ہو، اللہ اس کی پریشانی میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ الا